اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسم رحمت ربیع الاول شریف اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ برکتیں بانٹتا ہوا، نور بکھیرتا ہوا، جلوہ گر ہوا اور نصف سے زائد کا سفر اس مہینے نے طے کر لیا ہے. چاروں طرف انوار کی اترتی ہوئی برکھا اور ذکر رسول کی تازہ بہار، عقیدتوں کے جلتے ہوئے روشن چراغ، محبتوں کی پھیلی ہوئی خوشبو، ماحول میں ایک عجیب تازگی، نور و نکہت اور نور ہی نور محسوس ہو رہا ہے. کیوں نہ ہو کہ حضور کے ذکر کی رفعت کا اعلان خود میرے رب نے کیا ہے. حضور کی عظمتوں کے چراغ بجھنے والے نہیں ہیں اور یہ دیے ایسے روشن ہیں کہ جن کی روشنی ہر لحظہ ہر لمحہ بڑھتی ہی چلی جائے گی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ حضور پہ ذوفگن ہے اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کا چراغاں کبھی بھی کم ہونے والا نہیں ہے. صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کے پھیلے ہوئے رنگ، شگفتگیاں اور بہاریں بتا رہی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. نہ اتنا ذکر کبھی کسی کا ہوا اور نہ ہو سکتا ہے. دلوں میں الفت کے جو جہاں آباد کر دیے گئے، آقا کریم علیہ السلام کے لیے آپ کی محبت جس طرح سے دلوں، روحوں اور قلوب میں رچ بس گئی ہے، تو یہ چراغ ہمیشہ جلتے ہی رہیں گے اور عقیدتوں کا چراغاں کبھی بھی کم نہیں ہوگا. میں اور آپ اپنی عقیدتوں کا اظہار فرحت و بشاشت، مسرت و انبساط اور کیف و سرور اور خوشی و شادمانی کی شکل میں جشن کے طور پہ انعقاد پذیر ہوتی مجالس میں اور نور بانٹتے جلوسوں میں، درود کی جگمگاتی محفلوں میں اور الفتوں اور محبتوں کی مجالس میں جس طرح کرتے ہیں، یہ شروع سے اہل اسلام کا طریقہ رہا ہے. ملا علی قاری نے المورد الروی میں لکھا، لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اہل اسلام کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ حضور کے میلاد کے موسم میں محافل کا انعقاد کرتے آئے ہیں اور اپنے اپنے دور کے مطابق، اپنے اپنے حالات کے مطابق، لوگوں کی اپنی اپنی گنجائش کے مطابق یہ سلسلہ جاری رہا. کسی نے تو انواع اقسام کے کھانے پکا کے دوستوں میں بانٹ کر کے عقیدتوں کا اظہار کیا.
کسی نے خالی چنوں پر حضور کا مولود پڑھ دیا، کسی نے چراغاں کیا، اور کسی نے اپنی کٹھیا کے اندر ہی دیا جلا کے حضور کے نام کی مالا جپنا شروع کر دی۔ تو جس کو جو میسر تھا اس نے پیش کیا، اور اس بارگاہ میں پیش کیے جانے والے نذرانے قبول بھی ہوتے ہیں اور انہیں سند قبولیت باقاعدہ نوازے بھی جاتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہم یہ چیز تسلسل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کا ذکر ہر آن بڑھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ ہم نے بہت ساری اچھی قدریں پامال ہوتے دیکھی۔ میرا بیک گراؤنڈ ایک گاؤں سے ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ گاؤں سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ ہم نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا تھا کہ ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی کہلاتی تھی، عزتیں سانجھی ہوا کرتی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے، محبتیں دم توڑ گئی، بھائی چارے ٹوٹ گئے، وہ اعلیٰ اقدار زوال پذیر ہو گئی۔ کتنی اچھی اقدار کے مالک تھے ہم لوگ، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اقدار عالیہ زوال پذیر ہوئی۔ لیکن یہ بات آپ نے بھی دیکھی اور میں بھی دیکھ رہا ہوں، ہر اچھی قدر زوال پذیر ہوئی ہے، لیکن ذکر رسول ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت ساری چیزیں جو خیر اور راحت اور رحمت کا روپ جو ہم نے ماضی میں دیکھا تھا، تو آج ہم وہ نہیں دیکھ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھی اقدار کو بحال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری تھی جو ہم نبھا نہ سکے، اور اقدار زوال پذیر ہو گئی، اخلاقیات لٹ گئیں۔ لیکن حضور کے ذکر کا جھنڈا اونچا رکھنا ہمارے ذمے پہ رب نے چھوڑا ہی نہیں تھا، یہ اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا تھا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہمیں سعادت ملتی ہے کہ ہم اس میں اپنے لیے برکتیں سمیٹتے ہیں، لیکن یہ ذمہ میرے رب کا ہے کہ محبوب تیرے ذکر کا جھنڈا میں کبھی بھی کم نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ جب خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے آپ کو یاد ہوگا جگہ جگہ کہا، اور ایک سے زائد مرتبہ یہاں بھی کہہ چکا ہوں کہ خاکے کیسے تراشے جا سکتے ہیں۔ خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے نور ہوتے ہیں ان کے خاکے کون تراشی؟ یہ ان کے خود سے باطن کا اظہار تھا، اور ان بد نصیب لوگوں نے سوچا یہ تھا کہ شاید اس سے حضور کی عظمت کے چراغ بجھا دیں گے یا ان کی لو کم کر دیں گے، لیکن زمانے نے دیکھا کہ حضور کے نام کا جھنڈا آج بھی اسی طرح جھول رہا ہے، اور یہ جھنڈا کبھی بھی سرنگوں نہیں ہوگا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے یہ جل جانے والے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب محبت کے رشتے لوگوں کے قائم ہوئے اور عقیدت، الفت اور پیار کا ماحول جگمگانے لگا، بلال حبشی کا سینہ آتش محبت رسول سے جل رہا ہے، اور باقی اصحاب حضور کا نام لے لے کے جیتے ہیں، اور حضور کے ذکر کا چراغاں ہے کہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو کفار بہت دکھ میں آ گئے اور انہوں نے حضور کی مخالفت کو اور زیادہ کر دیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا یار تم بڑے عجیب لوگ ہو، انہیں گالیاں بھی دیتے ہو، سب و شتم بھی کرتے ہو، اپنے خوب سے باطن کا اظہار بھی ان کے لیے کرتے ہو، لیکن نام محمد ہی رکھا ہوا ہے تم نے، جبکہ تم تو اہل زبان ہو، تم تو جانتے ہو اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ علماء سے پوچھئے، یہ باب تفعیل سے ہے، اور باب تفعیل کثرت ماخذ چاہتا ہے، تو پھر محمد کا معنی ہوا کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، تعریف کرنے والے خود تھک جائیں، قلم ٹوٹ جائیں، روشنائیاں ختم پڑ جائیں، اور کرتاس بھی ختم ہو جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن، بار بار تعریف کی جائے،
لیکن پھر تھک کے بڑے بڑے اہل زباں بولیں کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، غالب ثناء خواجہ بیزدہ گزاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اسی کی ظہوری نالے ساڑا کی بیان ہے، اوریاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، صورتاں سے پارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال۔ محمد ہوتا ہی وہ ہے کہ آپ تھک جائیں لیکن تعریف ختم نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا یار تم بڑے عجیب لوگ ہو کہ محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو، ایک بات کرو، کوئی کہے گلاب سونا نہیں ہوتا تو بڑی عجیب بات ہے، کوئی کہے شہد میٹھا نہیں ہوتا، کوئی کہے کہ برف میں ٹھنڈک نہیں ہوتی، تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے۔ یا تو برف نہ کہو، اگر برف بولتے ہو تو پھر ٹھنڈک تو لازمہ ہے اس کا، اگر پھول بولتے ہو تو لطافت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگر آپ شہد بولتے ہو تو مٹھاس تو رگ رگ میں سمایا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب محمد بولنا ہے تو پھر وصف تو قربان ہوں گے نام پر ہی۔ یہ عجیب بات ہے، محمد بھی بولتے اور عیب بھی لگاتے۔ ایک بات کہو، کہا ٹھیک ہے آج کے بعد محمد نہیں کہیں گے، کیا بولیں گے؟ کہا مزمم بول لیں گے۔ یہ بالکل اس کے متضاد مذمت کیا گیا، بار بار مذمت کیا گیا۔ تو انہوں نے مزمم کہہ کے گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا، سب و شتم کرنا شروع کر دیا، اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرنا شروع کر، اندر کی غلاظت زبان کے ذریعے سے باہر آنے لگی، اور مزمم کہہ کے گالیاں دیتے۔ کسی نے سنا تو حضور کے پاس آ کے بڑی بے چینی سے کہا حضور وہ مزمم کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری اٹھائی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ الا تعجبون کیف صرف، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے قریش کی زبان کو کیسے پھیر دیا؟ یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرمایا کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا۔ تو وہ مزمم کہہ کے 100 گالیاں دیں، وہ گالی حضور تک آ ہی نہیں رہی، اس لیے کہ وہ مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، حضور کو تو محمد بنایا۔ اچھا وہ الٹی ٹیڑھی لکیریں تلاش کر کے انہیں خاکے بناتے ہیں اور پھر ان کی توہین کرتے ہیں، اور میاں یہ تو خاکے میرے رسول کے ہیں ہی نہیں، خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، میرے رسول کا تو رب نے سایہ بھی نہیں بنایا، تو تم کیسے خاکے تراش سکتے ہو؟ اللہ نے ان کا رخ پھیر دیا، ان کے قلم کچھ اور تراش رہے ہیں، محمد تو محمد ہوتا ہے۔ ان کے جمال، ان کے حسن، ان کی خوبصورتی اور ان کے جمال پر فریفتہ ہی ہوا جا سکتا ہے، پیار ہی کیا جا سکتا ہے، الفت ہی ان سے کی جا سکتی ہے۔ محمد نام میں اتنی مٹھاس ہے کہ جب زبان پہ یہ نام آتا ہے تو منہ شہد سے بھر جاتا ہے۔ جب حضور کے دادا نے یہ نام رکھا تو لوگوں نے پوچھا، امام برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ میں لکھا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے؟ عربوں میں رواج تھا اپنے آباء و اجداد کے نام پہ بچوں کا نام رکھتے تھے، تو آپ نے یہ نام اپنے بیٹے کا کیوں رکھا جبکہ یہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی کا نام نہیں تھا؟ تو حضور کے دادا جناب عبد المطلب بولے کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ عرش والا عرش پہ تعریف کرے، فرش والے فرش پہ تعریف کرے۔ عرش والا تو حضور کی تعریف کر ہی رہے، آج فرش پہ بیٹھ کے، دریوں پہ بیٹھ کے، کرسیوں پہ بیٹھ کے، اسٹیجوں پہ بیٹھ کے، گلیوں بازاروں چوکوں چوراہوں میں بیٹھ کے آج آپ سارے لوگ محمد محمد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ حضور کے دادا کی آرزو تھی کہ آسمان والے آسمان پہ تعریف کریں اور زمین والے زمین پہ تعریف کریں۔ اور میں کہتا ہوں کہ حضور کی مدح اور آقا کریم کی تعریف اور اوصاف حمیدہ کا ذکر، حضور کی شان کمالیہ کا بیان، حضور کے رخ نور کی کہانی، حضور کے چہرہ والضحیٰ کے قصے، اگر یہ نہ بھی چھڑے جائیں، کسی مجلس میں کوئی بیٹھ کے محمد محمد پکارتا رہے تو یہ بھی حضور کی نعت ہوتی، کیونکہ یہ حضور کا علم بھی ہے، حضور کا وصف بھی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص محمد محمد ہی پکارتا رہے، اسی لیے روحی کی سرزمین سے بابا غلام فرید نے کہا تھا کہ محمد محمد پکیندے گزر گئے، تو یہ نام ہی زبان پہ رہے، یہ اس نام کا چراغاں ہی رہے تو حضور کی مدح ہوتی رہتی ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو اس نام کی مٹھاس، اس نام کا عروج، اس نام کا بانکپن، یہ نام ایسا ہے کہ اس نام سے پیار کیا جائے. یار جس کا نام اتنا سونا ہے اس کی ذات کتنی باکمال ہوگی، اور پھر کیوں ان سے پیار نہ کیا جائے. اچھا آپ نے دیکھا کہ جو پیار کے رنگ ہوتے ہیں بڑے عجیب ہوتے ہیں، اور لوگ لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اور پیار کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے تجاوز نہیں ہو پاتا. لیکن کائنات میں آپ نے یوں کسی کو پیار کرتے نہیں دیکھا ہوگا جس طرح حضور سے حضور کے غلاموں نے پیار کیا. ماضی کی کہانی چھیڑ کے بیٹھ جائیں، حضور سے ولادت سے قبل کی کہانی، حضور کی حیات طیبہ کی کہانی چھیڑ کے بیٹھ جائیں، تابعین کا دور دیکھیں یا آج کھڑے ہو کر کے دیکھیں، کائنات میں کسی سے اتنا پیار نہیں ہوا ہوگا جتنا آمنہ کے لال سے ہوا ہے. ابھی حضور اس کائنات میں قدم نہیں رکھتے ہیں کہ پوری کائنات کے کلیجے حب رسول سے بھرے ہوئے ہیں. نبی پیار کر رہے ہیں، پیغمبر انتظار میں بیٹھے ہوئے، ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعائیں مانگ رہے ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی، بھیج بھی دے. کوئی کہہ رہا ہے اسمہ المتوکل، اس کا نام متوکل ہے. کوئی کہتا ہے لیسا بفظن، وہ سخت مزاج نہیں ہوگا. کسی نے کہا کہ بس وہ آیا ہی جا رہا ہے. زمانہ منتظر ہے، دنیا انتظار کر رہی ہے. اللہ اکبر. نستورہ راہب یمن میں منتظر بیٹھا ہے اور راہیں تک رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بحیرہ راہب شام کے راستے میں اس نے کلی ڈالی ہے اور روزانہ حجاز کی طرف سے آنے والے قافلوں کو دیکھتا ہے. اچھا اس کا وظیفہ کیا ہے؟ ہر شخص کا اپنا وظیفہ ہے، اس کی گفتگو کا، اس کا طریق اپنا ہے، اس کے رنگ اپنے ہیں. میں نے ایک بزرگ کو پنجابی میں وظیفہ پڑھتے دیکھا. پرانی بات ہے، ایک دن میں مسجد میں آیا بیٹھا تو ہمارے وہاں ایک بزرگ تھے، انتقال کر گئے. تو میں جا کے ان کے پاس بیٹھا تو ان کا وظیفہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ہاتھ میں تسبیح پکڑی تھی اور وظیفہ کیے جا رہے تھے. تو میں نے بڑے کان لگائے تو وہ وظیفہ میری سمجھ میں نہیں آیا. خیر دوسرا دن ہوا تو پھر میں طاق میں بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ میں دیکھوں کہ یہ وظیفہ کیا پڑھتے ہیں. جلدی جلدی وہ پڑھے جا رہے ہیں. تو 2-3 دن مجھے گزر گئے. خیر میں نے بھی کہا کہ میں نے ان کو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا، چونکہ سحری کا وقت ہوتا تھا اور میں ان کے پیچھے جا کے بیٹھ جاتا اور وہ تھوڑی سی آواز سے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے. تو ایک دن میں دیکھا کہ انہوں نے وظیفہ خود ہی بنایا ہوا ہے اور وہ تسبیح پھیرتے چلے جاتے اور ساتھ یہ پڑھتے جاتے، ایمان نہ لے جائیں، 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 ایمان نہ لے جائیں. تو اتنی تیزی سے پڑھ رہے، بڑی مشکل میں نے ان کا وظیفہ سمجھا. تو یقین جانے مجھے نشہ سا آنے لگا کہ وہ عجیب ان کا ردم تھا اور تسبیح پہ دانے پہ دانہ پھینکتے اور وظیفہ خود ہی بنایا ہوا تھا، ایمان نہ لے جائیں، ایمان نہ لے جائیں، ایمان نہ لے جائیں، ایمان نہ لے جائیں. تو میں نے کہا کہ تیرے وظیفے پہ قربان کہ سادگی کے اندر بھی ایک حسن ہوتا ہے. تو ہر بندے کا ایک اپنا وظیفہ. اب بحیرہ راہب کا وظیفہ کیا تھا؟ شام کے راستے میں کلی ڈال کے بیٹھا تھا تو کوئی وظیفہ کرتا تھا، اور ایسا وظیفہ شاید کسی نے نہ کیا ہو جیسا وظیفہ اس نے کیا. وظیفہ کیا تھا؟ آپ مشکات اٹھائیں، کتب حدیث اٹھائیں، کتب سیر اٹھائیں، کتب تواریخ اٹھائیں، اس کا وظیفہ انوکھا ہی تھا. کیا کرتا تھا؟ صبح ناشتہ کر کے اپنی کٹیا کی چھت پہ آ جاتا اور حجاز کی طرف آنے والے لوگوں کی راہیں تکتا رہتا. اس نے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک دن وہ پیارا اس راستے سے گزرے گا. تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ صبح کو وہ چھت پہ چڑھ جاتا اور حجاز کی طرف آنے والے لوگوں کو دیکھتا رہتا، راہیں تکتا رہتا، شام تک چھت پہ بیٹھ کے تکتا ہی رہتا کہ کبھی تو بھاگ جاگیں گے، کبھی تو بخت سورے گا، کبھی تو وہ جلوہ فرما ہوں گے. اور شام کو اتر جاتا، وظیفہ پورا ہو گیا. اگلے دن پھر صبح چڑھ جاتا. اس کے گرو، اس کے جو ہے وہ چیلے تھے، اس کے جو خادم تھے، وہ اس کی ضروریات کو پورا کرتے، کھانا تیار کر کے دیتے، اس کی خدمت کرتے، مٹھی چابی کرتے.
اور وہ اس کا وظیفہ یہ تھا کہ صبح چڑھ جاتا مکان کی چھت پہ، شام تک چڑھا رہتا۔ یار پیار کا یہ رنگ بھی دیکھو، محبت کی یہ کہانی بھی ملاحظہ کرو۔ ایک دن وہ مکان کی چھت پہ چڑھا تو اچانک نیچے اتر آیا، اور جتنے بھی چیلے چانٹے تھے، اس کے محبین تھے، اس کو کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ تو کہا آج وظیفہ جلدی ہی پورا ہو گیا۔ کہا کہ ہاں، جس لیے وظیفہ کر رہا تھا وہ مقصود مل گیا مجھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ آیا، جس قافلے میں قریش کے بڑے لوگ تھے، اور حضور علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب بھی اس قافلے میں شامل تھے، اور 12 سال کی عمر تھی، حضور بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ تو اس نے پیغام بھیجا کہ قافلے والوں، آج تمہاری دعوت میرے ہاں ہے۔ تو یہ لوگ بھی بڑے حیران ہوئے کہ ہم پہلے بھی گزرتے تھے، اس درخت کے نیچے بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے سستا بھی لیتے تھے، لیکن اس نے کبھی پانی بھی نہیں پوچھا تھا، اور آج یہ ہمیں کھانا کھلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مسافر کو کھانا مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ سارے آ گئے، اور حضور علیہ السلام اونٹوں کے پاس تشریف فرما ہے۔ تو وہ آیا اور آ کے جس طرح کسی کو ڈھونڈ رہا ہے، اب جس کو وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ تو وہاں موجود نہیں تھا۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، جو لفظ ہیں ان کا ترجمہ وہ اپنے لفظوں میں کیا کرتے تھے، کہ اس نے آ کر کے ڈھونڈ کے جب حضور کو نہ پایا تو اہل قافلہ سے کہنے لگا، بارات آئی بیٹھی ہے، دولہا کدھر ہے؟ بارات آئی بیٹھی ہے، دولہا کدھر ہے؟ تمہیں تو میں نے کھانا نہیں دیا، کھانا تو دولہے کی وجہ سے بارات کو ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی انہیں تو ہم اپنے جانوروں کے پاس، اونٹوں کے پاس چھوڑائے ہیں۔ تو پھر حضور کو جا کے لے کے آئے، تو اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر یوں بلند کیا اور کہا، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کا رسول ہے، یہ سید العالمین ہے۔ 12 سال کی عمر میں یہ بحیرہ راہب، لوگ کہتے ہیں حضور کو پتہ ہی 40 سال کے بعد چلا تھا، وہ تو ورقہ بن نوفل نے بتایا تھا کہ آپ رسول ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ جو حضور کے قدموں میں دفن ہوں گے، وہ ماں کی آغوش میں کہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اور حضور کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے حضور تو فرماتے ہیں، کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، حضرت آدم کا بھی خمیر تیار کیا جا رہا تھا، میرے سر پہ نبوت کا تاج سجا ہوا تھا۔ تو بحیرہ راہب کتنی مدت سے یہ وظیفہ کرتا ہے، شب ہجر کی سختیاں، کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ تو لوگ منتظر تھے، زمانہ محو انتظار تھا، چشم برا تھا، راہیں تک رہا تھا، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی۔ دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا۔ ندانم آن گلے خندہ چے رنگ و بودارت، کہ مرغے ہر چمن آرزو اودارت، ہر ایک کے کلیجے میں اگر آرزو دھڑک رہی ہے تو وہ محمد عربی کے پیار کی تمنا دھڑک رہی ہے۔ یا انسان تو انسان سے پیار کرتے ہی ہوتے ہیں، یہ تو ہم نے دیکھا ہے۔ سینے میں جب دل رکھتے ہیں تو دل تو کسی سے پیار کرے گا ہی۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچے کے دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ کوئی کسی سے پیار کرے، انسان انسان سے پیار کرے، یہ تو انسان کی تاریخ ہے، لیکن میں جس محبوب کی بات کر رہا ہوں اس سے انسانوں نے پیار نہیں کیا، صرف پتھروں کے کلیجوں میں بھی حضور کا پیار دھڑکتا دکھائی دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو بعثت سے قبل حضور کو سلام کیا کرتا تھا۔ ابھی حضور علیہ السلام پر جو ہے وہ حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اور وہ پتھر جب حضور گزرتے تو حضور کو سلام کیا کرتا۔ اور زمانے میں وہ کہانی بھی پڑی ہے کہ حضور جب احد پہاڑ کی چھاتی پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ جھوم اٹھتا ہے، تو آقا کریم اپنے پاؤں سے اس کو ایڑ لگاتے ہیں، ٹھوکر لگا کر کے کہتے ہیں، اثبت احد فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک شہید، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو احد کا کلیجہ بھی دھڑکتا ہے حضور کے پیار میں۔
اور میں تمہیں پیار کی ایک اور کہانی سناؤں، دل آویز کہانی۔ حضرت امام سمودی نے تو اس کو بڑی شرح و بست کے ساتھ لکھا، لیکن امام بخاری نے بھی اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ ایک دن حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے۔ ابھی واز کا آغاز نہیں کیا کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ اس کا کلیجہ کہیں پھٹ نہ جائے، اس درد سے روتا ہے، بلکہ کناکت الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے وہ چیخیں مارتی ہے، تو رونے والا اس طرح روتا ہے جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ صحابہ نے دائیں بائیں دیکھا تو رونے والا دکھائی نہیں دیا، بہت حیران ہوئے کون رو رہا ہے، اور رونے والا اس طرح رو رہا ہے کہ اس کی چیخ و پکار سے سینے میں دل لرز رہے ہیں، اس کے رونے میں درد اتنا ہے۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور مسجد نبوی کے کونے پہ گئے۔ کھجور کا ایک خشک تنا پڑا تھا، حضور واز کرتے تھے اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور گفتگو فرماتے تھے۔ آج پہلے دن منبر بن کے آیا اور اس کو اٹھا کر کے کونے میں ڈال دیا گیا اور حضور منبر پہ بیٹھے، یہ جدائی کا صدمہ گوارا نہیں کر پائے۔ اس تنے حنانہ در ہجر رسول زار می نالت جو ارباب عقول، وہ کھجور کا خشک تنا باقاعدہ سسکیاں لے کے رو رہا ہے اور اس کی چیخیں اس قدر بلند ہو رہی ہیں کہ مسجد نبوی گونج رہی ہے۔ حضور نیچے اٹھے، منبر سے نیچے جلوہ فرما ہوئے اور جا کے اس خشک تنے پر ہاتھ پھیرا۔ جس طرح بچھڑا ہوا بچہ کو ماں کو مل جائے اور اس کی گود میں لپٹ کر کے ہچکیاں لینے لگے، تو صحابہ فرماتے ہیں جو ہی حضور نے اس کو اپنی آغوش میں سمیٹا تو ایسا لگ رہا تھا جس طرح وہ ہچکیاں لے رہا ہو، اور آقا کریم اس پہ اپنا دست شفقت پھیرتے چلے جا رہے تھے اور اس کی آواز بتدریج کم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر آہستہ 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 اس کی سسکیاں جو ہے وہ ختم ہوئیں اور آقا کریم منبر پہ دوبارہ تشریف لائے۔ تو صحابہ پر حیرت اور استعجاب کا عالم تھا کہ کبھی خشک تنے بھی روئے ہیں، اور یہ کیا ماجرا ہوا، اور انہوں نے اپنے کانوں سے یہ سنا تھا اور آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ حضور نے اپنے عاشق زار کو تسلی دی، حیرت سے خاموشی طاری ہے، اور قبل اس سے کوئی حضور کو سوال کرتا اور حضور اس کا جواب دیتے۔ صحابہ کے مکمل سکوت سے اور استعجاب کی کیفیت جو ان کے اوپر طاری تھی، حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا لو لم افعل ہاکازا لہن الی یوم القیامہ۔ صحابہ تمہیں تعجب تو ہو رہا ہے، لیکن سنو، اگر میں منبر سے نیچے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ تو جب درختوں کے کلیجوں میں بھی اور خشک تنوں کے سینوں میں بھی حضور کا پیار رکھا ہے، تو حضرت محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی ہوئے، وہ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے یار ہم تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں، ہم تو حساس قلب کے مالک ہیں، حضور کا پیار تو پتھروں کے کلیجوں میں اور خشک تنوں کے سینوں کے اندر بھی رکھا گیا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی محبت کا، حضور کے پیار کا عالم ہے کہ پوری کائنات حضور کے لیے بے تاب ہے، بے چین ہے۔ حضور صرف امت کے لیے محبوب نہیں ہیں، حضور محبوب الخلائق ہیں۔ اس میں جن بھی ہیں، ان میں انسان بھی ہیں، اور اس میں پتھر بھی ہیں، درخت بھی ہیں۔ کائنات کا ایک گوشہ حضور سے پیار کرتا ہے۔ یہ تو میں نے خشک تنے کی کہانی سنائی، اب ایک ہرے بھرے درخت کی کہانی بھی سنائی۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک سفر میں حضور کے ساتھ میں نے 3 چیزیں دیکھی، ان میں سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ حضور استراحت فرمانے لگے اور میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دور صحرا میں ایک درخت تھا، میں نے کیا دیکھا کہ وہ ہلنا نہیں شروع ہو جاتا، تھوڑی دیر کے بعد وہ جڑوں سمیت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا چلا آتا ہے اور میرے برابر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بڑی حیرت کی بات تھی، درخت ہے، اپنی جگہ سے اکھڑا ہے، درخت تیز آندھی سے اکھڑ بھی جاتے ہیں، کمزور ہوں ٹوٹ کے گر بھی جاتے ہیں، لیکن جڑوں سمیت چلتا چلتا میرے برابر آ کے پھر کھڑا ہو گیا۔ اب میں حیرت میں ڈوبے جا رہا ہوں، اور وہ ہے کہ وہاں کھڑا جھومتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس جہاں سے وہ اکھڑا تھا وہاں جا کے نصب ہو گیا۔
حضور استراحت فرما رہے تھے، حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد پہلی بات جو حضور سے کی وہ یہی تھی. میں نے کہا حضور یہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے یہ تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا تھا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا تھا، جھومتا رہا اور پھر واپس چلا گیا. بات سمجھ سے باہر ہے. حضور نے یہ نہیں کہا میں تو سویا تھا، کہانی سناؤ کیا ہوا. حضور مسکرائے اور فرمایا حاضری شجرتن، یہ ایک درخت ہے. اللہ استاذنت ربہا، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی. مالک تیرا محبوب اتنا نیڑے آیا ہے سلام نہ کرنا. فآذن لہا، تو رب نے اجازت دے دی تھی، یہ سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. یار جب حضور کی بارگاہ میں درخت بھی سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو پھر امتی حضور کی بارگاہ میں سلام کیوں پیش نہیں کرے گا. پتھر سلام پیش کرتے ہیں، بیست سے قبل بھی بیست کے بعد بھی. اللہ اکبر، گواہیاں دیتے ہیں حضور کی. ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کر کہتا ہے بتاؤ اگر آپ اللہ کے رسول ہے تو میری مٹھی میں کیا ہے. تو فرمایا میں بولوں یا یہی بول کے بتا دے. تو پتھر گواہی میرے حضور کی دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اب جانور گواہی دے رہے ہیں، درخت گواہی دے رہے ہیں، پتھر گواہی دے رہے ہیں، دھرتی گواہی دے رہی ہے. یہ پیار کیسا سینوں میں ڈال دیا گیا، یہ محبت کیسی سینوں میں ڈال دی گئی. اچھا لوگ لوگوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، لیکن جب وہ سامنے ہو تو لوگ پیار کرتے ہیں. ان کے چلے جانے کے بعد پیار کا وہ ضبط باقی نہیں رہتا. باقی ہو بھی تو وہ زور نہیں ہو پاتا. لیلا سے مجنوں نے بڑا پیار کیا تھا، لیکن کبھی آپ کو کوئی ملا ہے لیلا سے پیار کرنے والا کہ اس نے قصے پڑھے ہوں اور اس نے لیلا سے پیار کرنا شروع کر دیا ہو. کسی نے، باقی لوگ داستانیں کتنی آپ سنتے ہیں، کسی نے کسی سے پیار کیا ہے، لیکن میرے حضور سے پیار کا عالم ہے. آج صدیوں گزرنے کے بعد آج بھی لوگ ہتھیلیوں پہ جان لیے مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہیں. تو یہ پیار ایسا ہے کہ جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور کیوں نہ ہو یار، یہ تو ایسی ذات ہے جس سے رب رب ہو کے پیار کرتا ہے، جس سے رب رب ہو کے پیار کرتا ہے. تو پھر ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم کیوں پیار نہ کریں. اور ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے جب ہم میلاد منا رہے ہوتے ہیں اور جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور عقیدتوں کا ہجوم ہوتا ہے. یقین جانے اس وقت جو فرحت کا عالم ہوتا ہے، ہمیں کیا ناز ہوتا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں کیا فخر ہوتا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں. یار ہم تو حضور کے غلام ہیں اور حضور ہمارے آقا ہیں، ہمیں تو ناز ہو گئی ہوگا. خدا خدا ہو کے، رب رب ہو کے اس پہ ناز کرتا ہے کہ میں محمد کا رب ہوں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. ذرا اس انداز کو دیکھیے، ذرا اس اسلوب کو دیکھیے. فلا وربک، یہ نہیں کہا مجھے میری قسم، یہ نہیں کہا مجھے کعبے کے رب کی قسم، یہ نہیں کہا مجھے مخلوقات کے رب کی قسم، یہ بھی نہیں کہا مجھے میری قسم، عرش کے رب کی قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم. فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. تو خدا کو اس پہ ناز ہے کہ میں محمد کا رب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ رب رب ہو کے مصطفیٰ کے رب ہونے پہ ناز کر رہا ہے تو ہم غلام ہونے پہ ناز کیوں نہیں کریں گے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے افتخار کا باعث ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں. میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، یہ روحانی نسبتیں بھی لوگوں سے قائم ہوتی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ آج آپ اگر اپنے نام کے ساتھ مصطفی لکھتے ہیں، وہ اگر کوئی میرے سے روحانی انتصاب نہیں بھی رکھتا پھر بھی وہ مصطفی ہے. اور اگر وہ روحانی انتصاب قائم کر لیتا ہے تو پھر یہ ایک اور دوہری برکت اس کو نصیب ہو جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ جو نسبت آپ کے ساتھ جڑ گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ مصطفی اپنے نام کے ساتھ لکھنا شروع کر رہے ہیں اور آپ کو پکارا جا رہا ہے کہ مصطفی صاحب ہماری بات سنیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ نسبت یوں اپنے ساتھ جوڑ لیں، اتنی پختہ کر لیں اور اس نسبت کے جو تقاضے ہیں وہ اس طرح نبھائیں کہ حشر کے دن اگر ہمیں بلایا گیا تو اس وقت نام کے ساتھ اگر مصطفی پکار دیا گیا کہ فلاں مصطفی آ جائے تو یہ اس بات کا سائن ہوگا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اگر صحیح معنوں میں ہم مصطفی بن جائیں،
ہمارا یہ فخر بن جائے، ہمارا یہ اعزاز بن جائے، تمہارے ساتھ میری بس یہی نسبت ہی کیا کم ہے۔ سبھی کہتے ہیں مجھ کو مصطفیٰ یا رسول، یہ میرا اعزاز ہے کہ کوئی مجھے مصطفیٰ کہہ کے پکارے، یہ آپ کا اعزاز ہے کہ آپ کو کوئی مصطفیٰ کہہ کے پکارے، آپ کو کوئی محمدی کہہ کے پکارے، حضور کا غلام کہہ کے پکارے۔ یہ فخر ہے کہ حضور کی غلامی ہمارے گلے میں ایک پٹے کی صورت کے اندر موجود ہو اور ہم اس پہ ناز کریں اور فخر کریں۔ تو ان کا محب ہونا، ان کے ساتھ الفت کا ربط و رشتہ رکھنا، یہ سعادت مندی ہے اور جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، اور ساری زندگی ہم اس پر شکریہ ادا کرتے رہیں کہ شکر ادا نہ ہو۔ دوسری بات، محبت صرف دعوے کا نام نہیں، محبت دلیل مانگتی ہے۔ میں بھی اس بات کا مدعی ہوں کہ میں عاشق رسول ہوں، اور آپ اس بات کے مدعی اور ہمیں ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے دعوے بھی اللہ کرے سچے ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دعویٰ ہوتا ہے جب تک اس پر دلیل فراہم نہ کی جائے۔ تو محبت کی دلیل کیا ہے؟ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کر کے ضرور دیکھیے گا کیا ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقہ حیات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یا کہ ہم اپنی خواہش کے غلام ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق ہمارا طرز حیات ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو آپ کو مبارک ہو، مجھے مبارک ہو، اگر نہیں تو پھر ہم اور زیادہ جو ہے وہ محنت کریں اور اپنے اندر اس محبت کو جذب کرنے کی کوشش کریں۔ اقبال نے کہا تھا، اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، کچھ اور دیر کے لیے اپنے سینے میں سے تھام ابھی۔ پھر اور زیادہ اس کو جذب کرنا ہوگا، چونکہ محبت متقاضی ہے محبوب کی اطاعت کی، محبوب کی فرما برداری کی، محبوب کی الفت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ حضور نے ایک غزوہ کے اوپر جانے کے لیے صحابہ سے کہا، تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی تھے، تو فرمایا کہ آپ لوگ چلے جائیں۔ تو دن تھا جمعے کا، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے پاس سواری تھی، انہوں نے سب کو بھیج دیا اور خود رک گئے، اور صبح جمعہ المبارک حضور کے ساتھ پڑھا۔ تو جب حضور نے دیکھا تو کہا کہ ابن رواحہ، میں نے تو کہا تھا کہ تم قافلہ لے کر کے نکل جاؤ اور تم یہاں بیٹھے ہو، گئے نہیں۔ عرض کی حضور میں نے قافلے کو بھیج دیا اور کسی شخص کی ڈیوٹی لگا دی، وہ اس کو لے کے جا رہا ہے، اور میرے پاس برق رفتار سواری ہے، میں اس لیے رک گیا کہ شاید دوبارہ آپ سے ملاقات ہو نہ ہو، تو میں جمعہ حضور کے پیچھے ادا کرنے کی سعادت پا لوں۔ تو یہ ایک ان کی عقیدت تھی۔ تو آقا کریم نے فرمایا، ابن رواحہ، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ اگر بھری ہوئی بھی تم خیرات کر دو، لیکن جو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چلے گئے ہیں ان کی اجر کو تم پھر بھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو محبت اس بات کی متقاضی ہے کہ محبوب کا حکم جو ہے وہ کس قدر ترجیح پا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ادب سے بھی مقدم ہو جاتا ہے کہ محبوب نے کہا ہوا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے، بعض اوقات ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت بالکل حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا۔ نہ ہماری زبان کا لہجہ، نہ ہمارا کردار، نہ ہمارا تولنا، نہ ہمارا ماپنا، نہ ہمارا رشتہ داروں کے سلوک کے ساتھ سلوک، نہ دوستوں کے ساتھ رویہ، نہ کاروباری تیور، نہ اسلوب سیاست، نہ انداز تکلم، نہ نشست و برخاست کا انداز، نہ کمائی اور روزی کمانے کے طریقے، کچھ بھی حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتے۔ لیکن عاشق رسول کے بیج ہمارے جو ہے وہ سینے پہ بھی لگے ہوتے ہیں، ماتھے پہ بھی لگے ہوتے ہیں، اور ہم سب سے بڑے عاشق رسول ہوتے ہیں۔ میں کسی کے عشق کی توہین نہیں کرتا، لیکن عشق کا تقاضا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلا جائے اور محبوب کے اسلوب حیات کو اختیار کیا جائے۔ اور صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو یوں ڈھالا، جو سنن ہدا تھیں، حضور نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ تو انہوں نے کیا ہی کیا، وہاں تو سرے منہ انحراف نہیں ہے، بلکہ جو سنن زوائد تھیں، صحابہ کا عمل وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، کیسی زندگی تھی۔ حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے، تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ایک دن میں نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا تھا،
اب یہ سنن ہدا سے نہیں ہے، یہ سنن زوائد سے، اگر کوئی نہیں کرے تو ملامت بھی نہیں ہے، لیکن ان کی محبت اس بات کی متقاضی تھی، اور حضور کے لیے ان کا پیار اور ان کا اپنے آپ کو ان کی رضا میں گم کر دینا۔ مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے تھے، اور ایک ایسا گھر جس کا طرز تعبیر حضور کو پسند نہیں تھا، جس طرز کا انداز تعبیر حضور پسند نہیں کرتے تھے، وہ بنتا ہوا دیکھا، رک گئے، پوچھا کس کا گھر ہے؟ تو لوگوں نے کہا فلاں انصاری کا۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، شریعت میں ممانعت بھی نہیں تھی، حضور علیہ السلام گزر گئے۔ کسی نے اس کو بتایا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، حضور کے چہرے پہ پسندیدگی کے آثار حویدہ نہیں ہوئے، شاید حضور نے پسند نہیں کیا۔ اس نے کہا اچھا کہاں؟ ہاں۔ اس نے کدال لیا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا پھر گزران ہوا، دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا اس انصاری صحابی کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج یہ ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ سر کی چوٹی سے شروع ہو جائیں، ناخنوں تک چلے آئیں، اپنے عقیقے سے شروع ہو جائیں، ولیمے تک آ جائیں، نجی زندگی سے شروع ہو کے امور سیاست تک چلے جائیں، طرز تکلم سے لے کے رویوں تک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کتنی چیزیں ہوں گی جو حضور کو پسند ہیں۔ اور میں اگر اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں، اور مجھے کہنا چاہیے ان کی محبت ہماری غذا ہے، لیکن محبت متقاضی ہے کہ ہمارا عمل ان کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق۔ صحابہ کی زندگیوں کے آپ واقعات دیکھیں بھرے پڑے، میں ایک واقعہ اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام دیا، حضور نے رخ پھیر لیا۔ حضور نے رخ پھیرا تو وہ سمجھے اتفاقاً ہو گیا، تو جدھر رخ پھیرا ادھر سے جا کے سلام دیا۔ حضور نے پھر رخ پھیر لیا، سمجھ گئے ناراضگی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج تو کوئی کسی سے ناراض ہو جائے، بڑا بزرگ ہو، استاد ہو، شیخ ہو، باپ ہو، تو وہ کہتے ہیں ریزن، وجہ بتاؤ، نہیں تو یہ کیوں ناراض ہوئے مجھ سے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اٹھ کے جا رہا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں اور ناراض ہیں، وہ صحابہ سے پوچھتے پھرتے ہیں تمہیں تو کوئی اندازہ ہوگا حضور مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے غور کیا، کہا ہاں یہ تو نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، اور حضور اس کو منع کر چکے ہیں، ان الذھب والفضة حرام لذکور امتی، سونا چاندی امت کے مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا، تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو سنا نہیں ہے، تو یہ میرے لیے کیوں ناراضگی ہے؟ آگے بڑھا، دجاجت سے عرض کیا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، اور یوں انگوٹھی اتار کر کے حضور کو پیش کیا۔ آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی۔ ناراضگی کی وجہ یہی تھی، حضور کی مجلس میں بیٹھ کے اب گفتگو چلتی رہی، دیر کے بعد مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے، تو کسی نے اس صحابی سے کہا کہ تم انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے، شرعاً تمہاری بیوی تو پہن ہی سکتی ہے، تو قیمتی دھات ہے اٹھا لو۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ واللہ واللہ اللہ، اس نے کہا اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، کہا کہ میں اس کو لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے، پڑی رہے میں نہیں اٹھاؤں گا، سونا ہے، لوہا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، پکھراج ہے، لال ہے، پڑا رہے میں نہیں اٹھاؤں گا۔ قد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ میں اور آپ اپنے اندر جھکیں، اپنے ضمیر میں جھانکیں، کتنی چیزیں ہیں جو حضور نے پھینک دی اور ہم سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، کتنی عادتیں، کتنے رویے، کتنے انداز معاشرت ہیں جو ہمارے، یہ خاندانی رسم ہے جی، یہ ہماری علاقائی رسم ہے، یہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، دنیا میں چلا نہیں جا سکتا اس کے بغیر۔ یہ کتنے ہم نے جو ہے وہ چیزیں اپنے ساتھ جوڑ رکھی ہیں جن کو میرے حضور نے پھینک دیا، یہ جاہلیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم ان کو سینے لگائیں اور ہم کہیں عاشق رسول صاحب نہیں۔ اگر عاشق کہنا ہے تو پھر عشق کے تقاضے، میرے استاد جھوم کے کہا کرتے تھے عاشق عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، پر عاشق پیندا بھر کے۔
اگر عشق کا تقاضا کیا ہے تو پھر ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق چلنا ہوگا. ہماری گفتگو سے لے کر کے ہمارے رویوں تک اور ہماری زندگی کے ایک ایک عمل کو حضور علیہ السلام کی پیروی میں، حضور کی سیرت میں، حضور علیہ السلام کے دیے گئے طریق کے مطابق ڈھالنا پڑے گا. پھر حضور کی محبت جو ہے وہ متحقق ہوگی. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، یہ ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اقبال نے کہا تھا کہ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آبنی گردن وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینائے تو بتا از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگو بو، بر زبان خود میالا نامے ہو. اگر تو حضور کے ساتھ دعوی محبت کیا ہے تو پھر تیرا وجود بتائے کہ تو حضور کا عاشق ہے. میرے استاد ایک بار نہیں 1000 بار کہا کرتے تھے، اور ان کا جملہ آج بھی جب میں بیان کرتا ہوں تو ان کا من موہنا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ جاتا ہے. اجاڑ رت کو گلابی بنائے رکھتی ہے، اجاڑ رت کو گلابی بنائے رکھتی ہے، میری آنکھ تیری دید سے وضو کر کے. تو وہ کہا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تمہیں بتانا پڑے کہ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو بتانا نہ پڑے اور تمہیں نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہارا طرز زندگی، تمہارے کردار، تمہارا خلق، تمہارے رویے، تمہارا کاروبار، تمہارے کیے گئے وعدے ایسے ہوں. تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہ وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. دور آنکھوں میں تو چہروں پہ ہو اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے. تو میں اور آپ اپنا ضرور جائزہ لیں. ایک عام آدمی سے لے کر کے جو ہے وہ ممبر و محراب کے وارث تک، عام شہری سے لے کر کے عالی نسب منصبوں کے اوپر بیٹھنے والے لوگوں تک، سب دیکھیں کہ ہمارے آقا و مولا نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے. اس کی مطابقت میں اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہمیں مبارک ہو. اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ بندہ محبوب کی اداؤں کو اختیار کرتا ہے. اچھا، محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے، بندہ جس سے محبت کرتا ہے، حبوں کا شیع یومی و یسم، اس کے اندر نہ عیب اسے دکھائی دیتا ہے اور نہ اس کا عیب اسے سنائی دیتا ہے. جس سے بندہ محبت کرے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اس کو عیب دکھائی دے؟ محب بھی مانے، محبوب بھی مانے اس کو، اور پھر اس کے اندر عیب بھی نکالے، یہ نہیں ہو سکتا. تو آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حضور کی ذات کے حوالے سے امت کے اندر جو طرح طرح کے متشدد نظریات پنپ رہے ہیں، اور حضور کی ذات کے حوالے سے آج امت کئی گروہوں میں بٹ گئی ہے. کیا محبوب کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم یوں بحث کر رہے ہوں جن پر جان وارنا اور جن پہ اپنے آپ کو قربان کرنا اعزاز اور فخر ہو، تو ان کی ذات کو ہم یوں مشق بنا لیں گے، اور جو عقیدتوں کا مرکز ہے اور جو ہے وہ ان کے علم کو ناپنا اور تولنا شروع کر دیں گے، اور جو ہے وہ اس پر بحث و تمہیز شروع ہو جائے گی. صاحب نہیں، جہاں محبت کی جاتی ہے وہاں پیار ہی پیار کے رنگ دکھائی دیتے ہیں. محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوندا، اصل منافق جانی اس نو وہ جھوٹے پیار جتاوندا. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، اعظم جتے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا. عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا، اور جہاں عیب ہو ہی نہ. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اور میرے امام بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. نقص تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں نقص کا گمان بھی نہیں ہے. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں ہے. ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، ہر شمع کے ساتھ اٹھتا ہوا دھواں ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پھول ہے، وہ گل نور ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں، اور وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں. یہ سراپا حسن ہی حسن ہے، سراپا جمال ہی جمال ہے. تو اللہ نے وہ حسن دیا، وہ جمال دیا کہ عقل انسانی حیرت زدہ ہے اس جمال کا قصیدہ. اور اس حسن کا جو ہے وہ زمزمہ اور نغمہ کوئی گائے اور کہے کہ میں حق ادا کر دیا، یہ ممکن ہی نہیں. بلکہ اعظم چشتی مرحوم نے تو قلم توڑ دیا. مجھے ان کا یہ شعر تو اتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات،
سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ کہتا میں ابھی تک اس حسن کے قصیدے پڑھنا اور اس حسن کے جلووں اور اس کی نکہتوں میں کھو جانا اور اس حسن کے زمزمے اور نغمے الپنا، یہ تو بہت بلند مرتبہ لوگوں کا مقصوم ہے۔ میں تو ابھی تک اس مخمسے سے باہر نہیں نکل پایا، ابھی تک یہ مرحلہ ہی طے نہیں ہوا کہ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، ابھی تک تو یہ بھی میں طے نہیں کر پایا۔ تو جس نبی کی عظمتوں کی کنہ تک زمانہ پہنچ نہ سکے تو کون ہے وہاں حد بندی کرنے والا؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تو ساں اور ڈٹھا ساں اور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہوگا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تم، تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ جو فاختہ ہے یہ جب آواز نکالتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یوسف کھو، یہ آواز نکالتی ہے تو کہتے ہیں یوسف کھو۔ میں نے کہا کمال کی بات ہے، ابھی تک یہ اس کو کنویں میں دیکھ رہی ہے۔ اور جنہوں نے کہانی گھڑی، میں نے کہا کہ یہ واقعہ تو وہاں القدس کا ہے اور یہ فاختہ یہ پنجابی بول رہی ہے، اور وہ واقعہ جو بتانے آئی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ عربی میں نہیں بتا رہی، وہ پنجابی میں بتا رہی ہے۔ تو لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی تک یوسف کنویں میں، میاں وہ تو کہانی پرانی ہو گئی ہے، وہ تو تخت مصر پہ بیٹھا ہے اور یہ سارے بڑے بڑے شہنشاہ غلام بن کے یوسف کی چوکھٹ پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں اور تم ابھی تک اس کو کنویں میں دیکھ رہے ہو۔ اور میاں تم کس کہانتوں بھی ابھی تم بکریاں چلانے کی بات کر رہے ہو، محمد عربی تو وہاں جا رہے ہیں جہاں جبریل بھی پرواز نہیں کر سکتے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ، اور میرا رب ہو کے بولتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ کوئی ایسا بھی ہے جس نے اللہ سے کلام کیا کوہ طور پہ جا کے، لیکن کہا کوئی پھر ایسا بھی ہے جو مرتبوں میں سب سے اوپر چلا گیا، کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی، ایک کنڈل زلفاں والا سی، جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بدو گفت سالار بیت الحرام کہ حاملے وہی برتر خرام، جو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی، اگر یکسر موہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم۔ جب حضور گئے نا سدرہ پر تو جبریل سے کہا اے وہی لانے والے اب آنا ذرا آگے، جو در دوستی مخلصم یافتی، مجھے تو نے مخلص پایا ہے دوستی میں، تو پھر اب آگے کیوں نہیں بڑھا؟ تو جبریل کیا کہتے ہیں اگر یکسر موہ برتر پرم لو دنو تو خطوتا لہ ترک، تو ایک بال بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، ایک بال بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں۔ بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پہ تلیاں، بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پہ تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں، بشرط اگے ود دے جاوے نوری رہ گیا تھلے، جس ویلے انہوں ود دیاں ویکھیا آکھے بلے بلے بلے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ، عقل انسانی تھک کے گر جائے، انسانی فکر سوختہ پا ہو جائے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے افہام الانبیاء، نبیوں کے فہم، نبیوں کا علم، نبیوں کی بصیرتیں حضور علیہ السلام کے مرتبے کے سامنے بے بس ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ تمام افہام خلائق در حضور انبیاء، لوگوں کی جو عظمتیں ہیں اور لوگوں کی جو رفتیں ہیں وہ نبیوں کے مقابلے کے اندر نبیوں کی عظمتوں کو دیکھنے لگے، پگڑی گر جائے ان کی۔ تو کہا افہام خلائق بے بس ہیں
جہاں پیغمبر کی شان شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کہا کہ پیغمبروں کی عقلیں وہاں پہ بس ہے جہاں محمد عربی کا مرتبہ شروع ہو رہا ہے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل اولا، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے۔ کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ اللہ کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، یہ ریاضی کی شکلیں ہوتی ہے نا، مثلث، مربع، مستطیل، دائرہ، خط، یہ ساری شکلیں ہیں۔ خط کیا ہے؟ الف بے دو نقطوں کو جوڑے خط بن جاتا ہے۔ الف سے شروع با پہ ختم، آغاز بھی معلوم انجام بھی معلوم۔ مثلث کیا ہے؟ الف بے جیم، الف سے شروع با پہ ختم، با سے جیم، جیم سے بے الف ختم۔ یہ بھی بتائیے خط مثلث کا اس کی یہ لمبائی چوڑائی ہے، دوسرے کی یہ ہے۔ مستطیل اور مربع کیا ہے؟ الف بے جیم دال، الف سے شروع بے پہ ختم، جیم سے شروع دال پہ ختم، دال سے شروع الف پہ ختم۔ یہ چاروں حد معلوم ہے۔ انہی شکلوں میں ایک شکل ریاضی کی ہے، اور وہ ہوتا ہے دائرہ۔ اور دائرہ ہے شکل ریاضی کی، لیکن پتہ نہیں چلتا شروع کہاں سے ہوا، ختم کہاں ہوا۔ الف بے جیم دال، یہ نقطے خط پہ لگ سکتے ہیں، مستطیل پہ لگ سکتے ہیں، مربع پہ لگ سکتے ہیں، یہ مثلث پہ لگ سکتے ہیں، مخمس پہ لگ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ریاضی کو جاننے والا ہو تو وہ جانتا ہے اچھی طرح کہ دائرہ بھی شکل ریاضی کی ہی ہے، لیکن یہ نقطوں سے پاک ہے، اس پہ نقطے نہیں لگتے، اور اگر کوئی نقطے لگا دے اس دائرے کے اوپر تو وہ جھوٹے ہوں گے۔ تو دائرے کا پتہ ہی نہیں چلتا شروع کہاں سے ہوا، ختم کہاں سے ہوا۔ اعلیٰ حضرت بولے جب دو کمانیں جڑتی ہیں تو دائرہ بنتا ہے۔ ہاف دائرہ ہے نا، نصف دائرہ کمان ہوتی ہے، تو دو کمانیں جڑی تو دائرہ بن گیا۔ تو اب جب دائرہ بن گیا تو اس پہ نقطہ ہی نہیں ہو سکتا، تو کوئی نقطہ لگائے گا تو وہ بے وقوف ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، اب شعر کا لطف اب لے لیں۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط عربی میں دائرے کو کہتے ہیں۔ محیط کی چال سے پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بالکمال۔ تو کون ہے کہ ان کی عظمت کی کنہ کو پہنچ سکے؟ تو ساری زندگی بھی لگے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں میں نے ایک دن ایسے ہی سوچا کہ چلو حضور کی عظمتوں اور حضور کی رفعتوں کو دیکھ کر کے اپنے قلب کی ٹھنڈک کا سامان کریں، تو معرفت کے سمندر میں غوطہ لگا دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ باعزید بستامی علیہ رحمہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف الماجود میں فرماتے ہیں تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام باعزید بستامی ہے، کسی معمولی شخص کا نام باعزید بستامی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحب اور سکر کی بحث میں حضرت باعزید بستامی کا واقعہ حضرت داتا صاحب بیان کرتے ہیں۔ یحییٰ بن معین باعزید بستامی کو خط لکھتے ہیں، اور بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی بات بھی بصیغہ غیب لکھتے ہیں۔ آج کل تو کسی کی غیب بات اپنے پہ ٹھونک لیتے ہیں، پرانے پیروں کی کرامتیں موجودہ پیروں میں پائی جا رہی ہیں۔ تو وہ ایسا زمانہ تھا کہ اپنی حالت بھی بصیغہ غیب لکھا کرتے ہیں۔ تو یحییٰ بن معین کی حالت اپنی تھی، لیکن بصیغہ غیب لکھا۔ اس شخص کی کیا کیفیت ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرعہ لیا، ایک گھونٹ پیا، اور ایسا نشہ آیا کہ ابھی تک نشہ ہی نہیں اتر رہا۔ یہ حضرت باعزید بستامی کو لکھا کہ حضرت اس شخص کی کیا شان ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پیا، ایسا نشہ چڑھا، ایسی مستی آئی کہ ابھی تک اتر ہی نہیں رہی۔ تو حضرت باعزید نے جواب لکھا، اور جو لکھا وہ ان کی اپنی کیفیت تھی، لیکن بصیغہ غیب لکھا۔ کہا تو میاں اس کا حال پوچھ رہا ہے جو معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پی کے ابھی تک مستی میں ہے، تو اس کا حال کیوں نہیں پوچھتا جو پورا سمندر پی کے ہوش میں پھر رہا ہے؟ شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا ہے، شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا ہے، کہ ایک ایک بوند اس کی رکھتی ہے تاثیر میں، جو بہک جائے مستی۔ یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوش سلامت رکھنا۔ مولا علی قاری نے
اسی بات پہ لکھا ہے کہ جب حضور احد پہ گئے اور وہ جھومنے لگا تو آپ نے ایڑی لگائی، وَاصْبِرْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَالشَّهِيدَانِ، ٹھہر جا تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے، تو وہ ٹھہر گیا۔ تو مولا علی قاری یہاں بحث کی ہے، آپ فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ اہل وجد سے اہل ضبط افضل ہے، یعنی پہاڑ وجد میں آ گیا تھا، حضور نے ایڑ لگا کر کے اس کو وجد سے منتقل کیا ضبط کی طرف، تو کہا اہل وجد سے اہل ضبط افضل ہیں، حضور نے منتقل ادھر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا میاں تو اس کی حالت پوچھتا ہے جس نے ایک گھونٹ پیا اور ابھی تک نشہ ہی نہیں اتر رہا، تو اس کا حال کیوں نہیں پوچھتا جو پورا سمندر پی کے پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے۔ یہ ہیں بایزید بسطامی، کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے۔ تیفور سے مکہ المکرمہ گئے حج کے لیے، اور ہر 12 سال لگے وہاں سے جاتے ہوئے، حالانکہ اتنا وقت نہیں لگتا، بستام سے جو ہے وہ وہاں کا سفر 12 سال تو نہیں لگتے، لیکن 12 سال اس لیے لگے کہ ہر قدم پہ سجدہ کرتے تھے۔ 12 سال کی مسافت کاٹ کے جب سین حرم میں پہنچے اور کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑی تو حضرت بایزید نے نگاہیں نیچی کر لی، تو ساتھ ہمراہیوں نے کہا اتنا شوق فراواں کے ساتھ سفر کیا، اب کعبۃ اللہ سامنے نظر آ رہا ہے تو آپ نظریں نیچی کر لیں۔ تو بایزید بسطامی فرمانے لگے اتنا لمبا سفر کاٹ کے پتھر تو نہیں دیکھنے آیا تھا، تو یہ مجھے کعبہ نظر آ رہا ہے، کعبے والا نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر دوسری نظر اٹھائی، کعبہ بھی نظر آیا، کعبے والا بھی نظر آیا، لیکن بایزید بسطامی نے پھر نظر نیچی کرنی۔ کہا حضرت اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا درمیان میں پتھر کیوں نظر آتے ہیں؟ میں جدھر بھی دیکھوں میں اسے ہی دیکھوں، مجھے یہ چاہیے۔ یہ ہیں بایزید بسطامی۔ کہتے ہیں میں نے ایک دن روحانی پرواز کی، حتیٰ کہ میں بہت آگے نکل گیا اور میں نے معرفت کے سمندر میں جب غوطہ لگایا اور حضور کی عظمت دیکھنا چاہتا تھا، جہاں میری منتہائی پرواز تھی اور آقا کریم کی عظمتوں کا بھی آغاز ہو رہا تھا، فائزہ بینی و بینہا الف حجاب من نور، اس کے اور اس کے درمیان 1000 نور کا پردہ تھا۔ لو دنو تو خطوتاً لہترکتو، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو جل کے راکھ ہو جاتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہو، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ تو ساری زندگی بھی ان کے قصیدے پڑھیں، حق کے شکر ادا نہ ہو۔ یار جو اتنی عظمتوں کا مالک ہو تو پھر زمانہ پیار کیوں نہیں کرے گا؟ فرشتے بھی پیار کرتے ہیں، ملک بھی پیار کرتے ہیں، خدا خدا ہو کے مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے۔ بلکہ حضور سے جو پیار کرے، حضور کی جو اطاعت کرے، اللہ رب ہو کے اس سے بھی پیار کرتا ہے۔ اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرنے نکلے ہو میرے محبوب کی اطاعت میں آ جاؤ، میں خدا ہو کے تم سے پیار کروں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ان کی محبت۔ تو محبت رسول ہماری روح ہے، ہمارا قلب ہے، ہماری جان ہے، اور حضور علیہ السلام کی محبت کا تقاضا حضور کی مکمل اطاعت، شریعت بیضا کی مطابقت میں زندگی بسر کرنا اور اپنے آپ کو حضور کے سپرد کر دینا۔ محبت اپنے اختیار کو ترک کرنے کا نام ہے۔ محبوب کے لیے اپنا اختیار ترک کر دیا جائے، محبت کہتے اسے ہے۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوں جب میں ہوں۔ تو جب ان کے سپرد کر دیا پھر اپنی خواہش رہی کہاں، اپنی آرزو اور اپنی تمنا کہاں رہی؟ تو آئیے ہم ایسے محب بنے کہ دور سے بھی پہچانے جائیں اور نیڑے سے بھی پہچانے جائیں۔ کچھ لوگ دور سے محب سمجھے جاتے ہیں، قریب آئیں تو پھر محب نہیں لگتے۔ ان سے معاملہ کر کے دیکھ لو، ان سے کاروبار کر کے دیکھ لو، ان سے رشتہ داری کر کے دیکھ لو، پھر پتہ چلتا تھا یہ عاشق رسول کیا نکلا۔ تو یار ایسی محبت کرو، دور سے بھی عاشق نظر آؤ، کسی کے نیڑے ہو جاؤ تو پھر بھی عاشق نظر آؤ، دور سے بھی عاشق دکھائی دو اور جو ہے وہ قریب سے بھی عاشق دکھائی دو، اس حلیے سے بھی عاشق دکھائی دو، اور تمہاری روح بھی بتائے، تمہارا دل بھی بتائے، تمہارے عمل بھی بتائیں کہ عاشق رسول ہیں۔ اللہ ہم سب کو حضور کی محبت کا نور عطا فرمائے۔ سلام سے قبل میرے ساتھ کلمہ طیبہ میں تجدید ایمان میں تو سارے شامل ہو سکیں گے، لیکن پھر جو اس نیت سے داخل طریقت ہونا چاہے باقی مرحلے میں وہ شامل ہو پڑی۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ زندگی میں قصداً یا سہواً مجھ سے کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمہ یا فعل سرزد ہو گیا ہو، تجدید ایمان کرتا ہوں، پچھلے گناہوں سے
توبہ کرتا ہوں آئندہ 5 گانا نماز، رمضان شریف کے روزے، مال بخشا گیا زکوٰۃ، توفیق ہوئی حج بیت اللہ، والدین کی فرما برداری، رزق حلال کمانا کھانا اختیار کروں گا۔ تیرے اس بندے سے طریقہ مبارکہ نقش بندیہ میں بیعت ہوا، اس سلسلے کے سارے اسباب قبول کیے، دل پر نقش اسم ذات اللہ 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 قبول کیا۔ آمین بحرمت طٰہٰ و یاسین، آمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں اور رحمتوں سے بھر دے، برکتوں کے قافلے ہماری روحوں میں نازل کر دے۔ جتنے لوگ آئے ہیں سب کو خیر کی راہیں عطا کر دے، اپنی پناہوں کا حصار عطا کر دے، آبرو بری زندگی سے نواز دے، دنیا دین آخرت معاش اور معاشرت کی برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کا غلام اور محب بننے کی توفیق عطا فرما، عملی رویوں کی خوبصورتی عطا فرما، باطن کو ستھرائی دے، خیالوں کو پاکیزگی دے دے، صورت کو نور و نکھت اور اجالے نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری محبت صحیح معنوں میں حضور کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل جائے، خام محبت نہیں کامل محبت کا نور عطا فرما دے۔ اللہ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے پہلے پہلے اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ اللہ ہمارے ملک کے اندر پھیلے ہوئے سلسلے اور جو بدی برائی بدعہدی یہ جو کچھ ہے اللہ اس کو دور کر دے اور اس ملک کو امن کا گہوارہ عطا۔ اللہ اس ملک کو صالح نیک حکمران نصیب فرما، اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر عطا فرما۔ اللہ اپنا خاص کرم فضل پوری امت مسلمہ کے شامل حال فرما۔ ملک کے اندر جو اس وقت معروضی حالات ہیں اور جو ایک خوف کا سایہ ہے میرے مالک، اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا آرزو اور تمنا ہے کہ میرے مالک اپنے خاص فضل سے امن و امان کی صورتحال نصیب رہے، اور کسی قتل و غارت سے، کسی پریشانی سے، کسی فساد سے میرے وطن کو، میرے وطن کی گلیوں کو، کوچہ و بازار کو محفوظ و مامون فرمانا، اور حضور کی محبت کا نور ہم سب کی روحوں میں اتار دے۔ ہمارے پیر بھائی فیض صاحب کی والدہ کے اور بھائی انتقال کر گئے گزشتہ دنوں میں، ان کے لیے دعا کا کہا گیا۔ اللہ تیری بارگاہ میں ان کے لیے دعا ہے کہ اپنی خاص عنایتیں ان سب کی زندگیوں میں، اخروی زندگیوں میں، برزخی زندگیوں میں عطا فرما۔ اور ابھی حال ہی میں مفتی عبدالرسول منصور الازہری صاحب کے انتقال کی خبر پہنچی۔ اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے ان کی مغفرت فرما، اور غفران و رحمت کے پردوں میں سب کو ڈھانپ لے، اور اپنی خاص کرم نوازیوں سے کے اجالے ہم سب کو عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین۔ دھنک ڈیجیٹل کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔